فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اب یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیے تو چونکہ ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ جنرل بات کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں موقع محل سے متعین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے بارے میں کر رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جو تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگا کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے چیز مانگا کرو۔ یہ نہ کیا کرو کہ تم جا کر ان کے دروازے کا پردہ اٹھا کر، یوں کر کے پردہ اٹھا کر اندر جھانک کر تو چیز مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی ایٹیکیٹس بتا رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنے جایا کرو تو ایک تو دروازہ کھٹکھٹایا کرو، اور دوسرا پردے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، پردے کے پیچھے سے ہی چیز مانگا کرو۔ جاہل لوگ تھے نا، بدوی لوگ تھے، تو ایسے پردہ اٹھا کر یہ فرماتے تھے کہ جی ہمیں فلاں چیز دے دیجئے، ہم فلاں چیز لینے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سراسر جہالت ہے۔ خواتین اپنے گھر کے اندر دیکھیے کہ لیٹی ہو سکتی ہیں، بغیر دوپٹے کے ہو سکتی ہیں، ان کا لباس اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو عام گھروں کے اندر بھی ایٹیکیٹس یہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پر یہ احکامات ہیں۔ تو جب تم ان سے کوئی چیز مانگا کرو تو پھر تم پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، اور ان کے مسلمان ازواج مطہرات کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں کہ تم اپنے درمیان پردوں کو برقرار رکھو۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور اے مسلمانوں تمہارے بالکل بھی شان نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف دو۔ ظاہر ہے کہ وہ جب پردہ اٹھا کر ایسے دیکھتے تھے تو بات کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے، اور پھر باہر جا کے لوگوں سے یہ سارے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بڑی تکلیف کا باعث، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ ہیں اپنے گھر میں تو آپ کے میاں کا کوئی دوست آ جائے، دروازہ کھول کے اندر آ جائے بغیر اجازت کے، آپ کے آ جائے، اور پتہ نہیں آپ کس کیفیت میں بیٹھی ہیں، کس حالت میں بیٹھی ہیں، اور پھر جا کر وہ باہر لوگوں سے اس چیز کو ڈسکس کرے۔ تمام لوگ تو اچھے نہیں ہوتے نا، تو وہ جا کے ڈسکس کرے، تو وہ گھر کی کتنی بدنامی ہوتی ہے، گھر کا امیج کتنا خراب ہوتا ہے۔ تو جب لوگ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، نیچرلی ہر مرد کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو کسی بھی طرح کی اذیت میں مبتلا کرو۔ بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں تمہارے دلوں میں جو خیال ہے منافقین کے اندر کہ حضور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم ان کی بیویوں سے شادی کریں، تو اپنے اس ذہن کو پاک کر لو کہ تم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہیں کرو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے حضور کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کبھی بھی نکاح نہیں کرو گے۔ جبکہ عام خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ان کی طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ شادی کر سکتی ہیں، لیکن یہ قانون صرف ازواج مطہرات کے بارے میں تھا۔
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی بھی شادی نہیں کریں گی۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں ہی بتا دیا تھا۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ جس کو یہ تمام شرائط قبول ہیں وہ حضور کے نکاح میں رہے، جس کو یہ قانون نہیں اللہ کا اس پابندی میں رہنا چاہتی وہ بے شک حضور سے ابھی جدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد بھی پوری طرح سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ ان ذالکم کانا عند اللہ عظیما، اور یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے کہ کوئی یہ بات سوچے کہ حضور کے بعد ان کی بیویوں سے ہم شادی کر لیں گے یا آپ کی بیویاں کسی سے نکاح کریں۔ ان تبدو شیئن و تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ کے لیے برابر ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن و ابنائہن و اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ لا جناح کا مطلب ہے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ازواج مطہرات کے لیے اپنے باپوں کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے بھانجوں کے بارے میں، بھتیجوں کے بارے میں، اور اپنے میل جول کی خواتین کے بارے میں اور اپنی لونڈیوں کے بارے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان کے سامنے تم جاؤ، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم ان کے سامنے ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور واتقین اللہ، ازواج مطہرات تم اللہ سے ڈرتی رہو، اور ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تو جو حکم ہے وہ یہی رہے گا کہ آپ کی بیویاں اب حجاب میں رہیں گی، کسی دوسرے مرد کے سامنے نہیں جائیں گی ازواج مطہرات، کیونکہ دشمن اور منافقین نے ازواج مطہرات کے لیے جو مسائل کھڑے کر دیے تھے تو وہ ضروری تھے کہ خواتین ازواج مطہرات اب کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہ کریں، اور یہ پوری خدا ترسی اور تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کی پابندی صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے تھی، اس لیے کہ منافقین کوئی موقع خالی نہیں جاتے تھے کہ ازواج مطہرات کے لیے کوئی سکینڈل نہ بنے۔ سورہ احزاب ساری کی ساری ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین اور دوسرے کمزور مسلمان کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے اور ان کی بیویوں کے معاملے میں تنگ اور پریشان نہ کریں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو پڑھیں اور بیان کریں۔ یہ بات حضور سے کہی گئی کہ ان کی بیویوں سے جب کوئی چیز بھی مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردہ اٹھا کے بے تکلفی سے اندر داخل نہ ہوا کرو، اور جب حضور کے گھر آ کے بیٹھا کرو تو کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہا کرو، اور جب حضور تم کو بلائیں تو کھانا کھا کر فوراً اٹھ کر چلے جایا کرو، اور اس کے بعد یہ کہ ازواج مطہرات کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کہ حضور کی زندگی کے بعد کبھی ان سے تم شادی کر سکو گے۔ تم اپنے دل میں کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمہاری کوشش ہے کہ تم اللہ کے نبی کو تکلیف دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور ہاں، ازواج مطہرات اپنے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے بھانجوں بھتیجوں، اپنے ملاقات کی خواتین اور اپنی لونڈیوں کے سامنے جا سکتی ہیں۔
باقی تمام مردوں سے ازواج مطہرات کو اب پردہ کرنا ہے، وہ اب ان کے سامنے نہیں جائیں گی۔ تو یہاں یہی کہا واتقین اللہ، اے ازواج مطہرات صرف اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے، یہ آیتیں عام نہیں ہیں۔ تو یہ اصول ہمیں نہیں اب فالو کرنے چاہیے، کرنے نہیں، میں چاہیے نے نا؟ تو جیسے شروع اس میں سے کہا آپ کی کہ جیسے آداب کا ایٹیکیٹس پتہ بتائے چلتا ہے، ہیں، آپ کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ کہ میں نے یہ کہا ہے کہ تہذیب مہذب باتیں ساری ہمیں قبول کرنی چاہیے، لیکن یہ والی بات کہ حضور کے بعد دوبارہ شادی نہیں کر سکیں گی، یہ والی بات تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ حضور کی وفات کے بعد گھر سے باہر فضول نہیں نکلیں گی، یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ گھر سے جب باہر نکلیں گی تو اپنی چادر کا ایک پلو چہرے پہ ڈالیں گی، یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص تھا۔ تو کچھ احکامات کسی اور کے سامنے نہیں جائیں گی سوائے بھائی، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، محرم رشتے، یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص تھا۔ کچھ احکامات ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے، جو احکامات تہذیبی ہیں کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، دروازہ کھٹکھٹا کر آؤ، کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، یہ حضور کے کانٹیکسٹ میں تو خاص تھی، لیکن یہ سارے احکامات سب کے لیے جنرل ہیں، ایٹیکیٹس والے ہیں، یعنی ان میں تو وہ والی کیٹیگری وہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے، لیکن جہاں تک عام جنرل اصولوں کا معاملہ ہے، تہذیب کا معاملہ ہے، وہ تو سبھی کے لیے۔ ٹھیک وقت پر جائیں، ٹھیک۔ وعدہ پورا کریں، دروازہ کھٹکھٹا کر جائیں، یہ سارے احکامات سورہ نور میں بھی بیان ہوئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سوسائٹی کی تربیت کے لیے بات کریں۔ مگر شادی نہیں کرنی، گھر سے باہر نہیں جانا، چادر کا پلو لے کر جانا ہے، یہ صرف ازواج ٹھیک ہے۔